الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو صحابہ سے زیادہ چمکتے ہوئے دل کسی کے نہیں تھے، اور اللہ کا قرآن خود بیان کرتا ہے کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مقدس جماعت کا انتخاب کیا حضور علیہ السلام کے لیے، اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی کے ساتھ جس چیز کو بھی اللہ نے نسبت عطا کی ہے وہ چیز دنیا کی ساری چیزوں سے اعلیٰ ہے۔ حضور کو اللہ نے مکہ دیا تو مکہ سے اعلیٰ کوئی نہیں، حضور کو اللہ نے مدینہ دیا تو مدینہ سے اعلیٰ کوئی نہیں، حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو ماں باپ دیے ویسے عظیم الشان ماں باپ کسی کے نہیں، حضور کو اللہ نے جو سسرال دیے ویسے عظیم الشان سسرال کسی کے نہیں، حضور کو اللہ نے جو بیٹے دیے ویسے بیٹے کسی کے نہیں، حضور کو اللہ نے جو بیٹیاں دی ویسی بیٹیاں کسی کی نہیں، حضور کو اللہ نے جو بیویاں دی ویسی بیویاں کسی کی نہیں، غرض حضور کو جو اللہ نے اہل بیت دیے ان کی بھی مثال کوئی نہیں، حضور کو اللہ نے جو اصحاب دیے ان کی بھی مثال کوئی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو ساتھی عطا کیے ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اور کہ لوگوں، اللہ جب کسی کا انتخاب کرے تو میرے اور آپ کے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ عام طور پر کسی جگہ بیٹی کی نسبت کرنے سے پہلے لوگ معلومات لیتے ہیں، ساری معلومات لینے کے بعد تسلی کروانے کے بعد پھر نسبت ہو جاتی ہے، بیٹی کی ڈولی دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے۔ چند مہینے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو بیٹی کا والد لوگوں سے پوچھ کر تحقیق کرنے کے بعد ایک جگہ نسبت قائم کرتا ہے، وہی اب سامان ٹرک کا وہاں سے اٹھوا کر گالیاں نکالتا ہوا سخت سست کہتا ہوا اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ کہتے جی تحقیق تو ساری کی تھی لیکن بندے اندروں کوئی ہور ٹائپ دے ہیں، ساڑھے مزاج دے بندے نہیں، اندروں بندیاں دی سمجھ نہیں آندی تے بندے گل کر دیں یا راہ پیا جانے تے یا واہ پیا جانے، واہ پائے گیا تے پتہ لگا بندے کی ہو جائیں ویکھنے چ گل بات چ بندے اچھے لگ دے ہیں، لیکن گل سمجھ نہیں آئی۔ یہ کہنے والا جب دکھ میں پریشانی میں آنسوؤں میں مبتلا ہوتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں پہلے کہیں تو پوچھیا نہ آئی، وہ دن جی پوچھیا تا بڑیا تو آئی لیکن دل دیاں رب جانے بندہ تا نہیں جاندہ۔ کہنے والا کہتے جی آون والے وقت نو سوائے رب تو بندہ تا نہیں جاندہ،
اسا تو جو ظاہری حال حقیقت حالات ویکھیں اس دے مطابق ایک فیصلہ کیتا ہے تے بڑی پریشانی بن گئی ہے، بڑی برادری دے وچ شرمندگی ہے، بڑے مسائل ہیں، بڑا دکھ تے افسوس تے تکلیف ہے۔ یہ گلاں روزانہ تسی لوگاں دی زبان وچ سندے ہو تے ہر منٹ تو بعد جڑا جملہ دوبارہ اس دی زبان تے آندا ہے وہ ہکو جملہ ہوندا جی آون والے وقت دا پتہ جو کوئی نہیں، دل دے حال دا پتہ جو کوئی نہیں، اندروں وڑ کے ویکھو یا جو کوئی نہیں تے کی پتہ لگدا ہے بندے دا۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس نے اپنے لخت جگر کے لیے پوری تسلی کے بعد تحقیق کے بعد ایک جگہ نسبت کی، اور کبھی لوگ ووٹ دینے کے بعد اپنے نمائندے کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں آمدے آن ملدے آن باندے آن اٹھیندے آن، اسا ووٹ دیتا ہے ہون ساڑا فون نہیں چاہیے، ساڑی گال نہیں سن دے، نوکری بچے دی کوئی نہیں، علاقے دا سولنگ کوئی نہیں، سڑک کوئی نہیں، بڑی پریشانی ہے۔ بندے آخدن کی بنے آدن جی مہنگائی دی صورتحال ویکھ لو، ملک دے معاشی حالات ویکھ لو، اسا تا بڑے پریشان آئے، برادری تانے مرندی ہے، وسے بچ بندے ٹورن جوگا نہیں۔ بندے پوچھ دن جناب جڑا تسا فیصلہ کیتے سناؤ، راضی ہو، خوش ہو؟ تے میں اس نتیجے تے پہنچیا بھی 70,000 والا 80,000 والا لاکھ ووٹ لمن والا بندہ بھی اگر توقعات تے پورا نہیں اتردا پیا، لاکھ بندہ پریشان ہو گیا، 90,000 بندہ پریشان ہو گیا ہے، اس دا مطلب ہے کسے لے ایک والد دا فیصلہ غلط ہوندا ہے، کسے لے ہزاراں بندیاں دا فیصلہ بھی غلط ہو جاندا ہے، کسے لے ہزاراں بندیاں دی رائے بھی غلط ہو جاندی ہے، لیکن انہاں ہزاراں بندے چوں ایک نو پوچھو یا ہزاراں نو پوچھو وہ ہکو گل کردا ہے، وہ میاں صاحب آون والے وقت دا تا پتہ کوئی نہ آئی، آون والے ٹائم دا جو پتہ کوئی نہ آئی، تے میں کی کراں دل وچ وڑ کے تا ویکھو یا کوئی نہ آئی۔ اج بندیاں دے چہرے تبدیل ہو گئے، اج بندیاں دے تیور چینج ہو گئے، پہلے بندے ہو رن، اج بندیاں دی شکل و صورت گل بات دا انداز بدل گیا، میں کی کر سکدا؟ اے بندے روزانہ گل کردے رشتہ داریاں دے ماحول وچ، سیاسی ماحول وچ، ویسے بھی دنیا دا کوئی بندہ کاروبار کرے نقصان ہو جاوے اس دے وچ بھی کر دیں، لیکن ہر بندہ آخر تے ایک گل کردا ہے، اور وہ کی کردا ہے؟ آون والے وقت نو رب جاندا ہے، ہور جاندا کوئی نہیں، دلاں دے بھید رب جاندا ہے، ہور جاندا کوئی نہیں۔ اور اے آلیو جس صحابہ اکرام دی عزت اور ناموس دی میں گل کردا پیاں، انہاں دا انتخاب روڈو سلطان اور آلیاں تے بلو شہابہ لالیاں نہیں کیتا، انہاں دا انتخاب اس رب نے کیتا ہے جس نو قیامت دی صبح تک دا پتہ ہے کہ کی ہوڑا ہے، جس رب نو آمن آلے ہر گل دا پتہ ہے کہ کل کی ہوڑا ہے، جس رب نو ایک ایک بال برابر جڑی گل دی توانو اطلاع نہ ہو سکتی ہوئے، اس رب نو پتہ ہے آمن آلے وقت اچ کی ہوڑا ہے، اور او رب آکھدا پیا ہے کہ میں انہاں دے دلاں دے اُتے ایمان بھی لکھ دیتا ہے، اور نال او رب ای گل بھی کردا پیا ہے انہاں نالو زیادہ بہتر، انہاں نالو زیادہ پاکیزہ، انہاں نالو زیادہ مخلص، انہاں نالو زیادہ سچے، انہاں نالو زیادہ سچے ہور کائنات وچ ہن کوئی نہ جڑے محمد دا دیدار کرے نا، اور کائنات وچ ہن نہیں کوئی نہ۔ قرآن مجید کہتا ہے الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، پوچھ لیجئے احقہ کا کیا مطلب ہے؟ احقہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، عربی میں اضافہ بیان کرنے کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقَانُوا أَحَقَّ، کیا مطلب؟ قرآن کہتا ہے پوری نوع انسانی میں، انبیاء کے بعد پوری دنیا کے کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں میں حضور کا ساتھی بننے کے سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھے تو یہی لوگ تھے، ان سے زیادہ اور حقدار کوئی نہیں، ان سے زیادہ اور وفادار کوئی نہیں، ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ محمد کی صحبت میں بیٹھنے کا اور حقدار کوئی نہیں، ان سے بہتر کوئی ہاتھ نہیں ہے جو قرآن کو لکھتے، ان سے بہتر کوئی سینے نہیں ہے جو قرآن کو محفوظ کرتے، ان سے بہتر آنکھیں کسی کے پاس نہیں ہے جو محمد کا دیدار کرتی،
ان سے بہتر اور کوئی نہیں ہے جو محمد کے سسرال بنتے، ان سے بہتر اور کوئی نہیں ہے جو حضور کے داماد بنتے، ان سے بہتر اور کوئی نہیں ہے جو غزوات میں حضور کے ساتھی بنتے، ان سے بہتر اور کوئی نہیں ہے جو غمی خوشی میں پاک پیغمبر کے ساتھی بنتے، ان سے بہتر اور کوئی نہیں ہے جو حضور کے اشاروں پہ قربان ہوتے۔ احقہ کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد اب پیچھے پلٹ کے دیکھنا ہی کوئی نہیں ہے، جو پوری کائنات میں سب سے مخلص پاکیزہ بندے تھے ان کو لا کر تیرے قدموں میں بٹھا دیا ہے، اب تیرا سارا گزران ان کے ساتھ ہے اور ان کا جینا مرنا تیرے ساتھ۔ اللہ کا انتخاب ہے۔ ابو بکر صدیق کی بات کرو تو اللہ کا انتخاب ہے، عمر فاروق کی بات کرو تو اللہ کا انتخاب ہے، عثمان کی بات کرو تو اللہ کا انتخاب ہے، علی المرتضیٰ کی بات کرو تو اللہ کا انتخاب ہے، حسن و حسین کی بات کرو تو اللہ کا انتخاب ہے، امیر معاویہ کی بات کرو تو اللہ کا انتخاب ہے۔ اور میرے مصطفیٰ مدنی پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن نازل کیا، پہلے رسولوں پر کتابیں نازل ہوئی، میرے نبی پر صرف کتاب نہیں بلکہ قرآن اللہ کا کلام بھی ہے، تو اللہ نے اپنے آخری نبی پر صرف کتاب اللہ نہیں بلکہ کلام اللہ کو نازل کیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے قلب انور پر قرآن اتر رہا ہے، جیسے جیسے حالات بن رہے ہیں ویسے ویسے اللہ بول رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جبرائیل لے کے آ رہا ہے۔ یہ ایسا ہوا یا آدم کے آنے سے پہلے قرآن لوح محفوظ میں تھا؟ بولو۔ ساتھ ساتھ مکہ کی زندگی پیش آ رہی ہے، ساتھ ساتھ مدینہ میں حالات پیش آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کلام کر رہا ہے، اور فوراً اللہ کے کلام کو جبرائیل لے کے حضور کے دل پہ جا رہا ہے۔ ایسا ہوا یا قرآن ہزاروں سال پہلے لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا، جیسے جیسے ضرورت پیش آئی لوح محفوظ سے جبرائیل قرآن کو لے کر حضور کے قلب پر نازل ہوئے، ساتھ ساتھ قرآن اترتا رہا، لیکن اللہ نے اس وقت کلام نہیں کیا۔ قرآن تو آدم کے پیدا ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں تھا، قرآن تو نوح کے پیدا ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں تھا، قرآن تو نبیوں کو نبوت ملنے سے پہلے لوح محفوظ میں تھا، قرآن تو کائنات بننے سے پہلے لوح محفوظ میں تھا۔ اب یہ قرآن مجید جو پاک پیغمبر کے قلب انور پہ اترا، پاک پیغمبر جب اس کو لیتے ہیں تو حضور علیہ السلام ساتھ ساتھ زبان کو حرکت دیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو جبرائیل قرآن دے کے چلا جائے اور مجھے یاد کرنے سے رہ جائے، میں بھول جاؤں، تو پاک پیغمبر ساتھ ساتھ زبان کو حرکت دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ کے ذریعے پاک پیغمبر کو روک دیا، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ و قرآن۔ اے محمد آپ زبان کو تیز تیز یہ سوچ کر حرکت نہ دیں کہ پتہ نہیں یاد رہے گا، پتہ نہیں بھول جائے گا۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو اتارنا بھی ہمارے ذمے اور آپ کے سینے میں جمانا بھی ہمارے ذمے۔ اب یہ آیت کیا اسی وقت اللہ نے کلام فرمائی جب حضور ساتھ ساتھ زبان کو حرکت دے رہے تھے، یا یہ آیت بھی لوح محفوظ میں پہلے سے تھی؟ پہلے سے تھی یا اسی وقت بنی ہے؟ حضور کے ابا حضرت عبداللہ کے آنے سے پہلے، عبد المطلب کے آنے سے پہلے، حضرت ہاشم کے آنے سے پہلے، یہاں تک کہ عیسیٰ و موسیٰ کے آنے سے پہلے اللہ کے لوح محفوظ میں یہ آیت ایک مبارکہ محفوظ ہے۔ اللہ کو اس بات کا پتا تھا میرا محمد جب قرآن لے گا ساتھ ساتھ زبان کو حرکت دے گا، اللہ کو اس بات کا پتا تھا وہ جلدی جلدی ساتھ پڑے گا، تو میں نے اس آیت کریمہ کے ذریعے اپنے حبیب کو روکنا ہے، آپ ساتھ ساتھ تلاوت نہ کریں۔ اب ذرا توجہ کیجئے، اگر اللہ کو پہلے سے پتا تھا میں نے محبوب کو روکنا ہے، آپ زبان کے ساتھ ساتھ حرکت نہ دیں، پھر اسی قرآن مجید میں
ایک اور آیت بھی ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ جب پاک پیغمبر کی زبان سے قرآن نکلتا تھا، پاک پیغمبر صحابہ سے لکھواتے تھے، وہ لکھنے والے ہاتھ اسی وقت فیصلہ نہیں ہوا، وہ لکھنے والے ہاتھوں کو اسی وقت چنا نہیں گیا، بلکہ قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، قرآن کو لکھنے والے ہاتھ پاکیزہ ہیں۔ پتہ یہ چلا صحابہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، صحابہ کے پاک ہاتھ اللہ کے قرآن پہلے سے بیان کر رہا تھا۔ صحابہ بھی پیدا نہیں ہوئے، قرآن ابھی مصطفیٰ کے دل پر آیا نہیں، کہ جنہوں نے قرآن لکھنا تھا ان ہاتھوں کی پاکیزگی کو میرے رب کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اچھا کیوں نہ کرے، کیوں نہ کرے؟ یہ جڑے وڈے لوگ ہوندے نا، انہاں دیاں ساریاں گلاں ہی وڈیاں ہوندیاں۔ تواڈے ایتھے اے چھولے وغیرہ کاشت ہوندے، تواڈے میرے رنگے بندے ایتھے چھوٹے موٹے ذمہ دار ہیں۔ ملک ریاض دا نام سنیا ہے تساں؟ اس دے بھی اسے پاکستان دے وچ کالونیاں ہیں، اس دیاں بھی سوسائٹیاں ہیں، تو توانوں کی لگدا ہے جی میں تواڈیاں پھیلاں ہوندیاں، صبح بیچارہ بزرگ کچھ پا کے کاغذ جاندا ہے تے کچہریاں دے وچ تے سارا دے بہ کے واپسی تیسری نسل دے حق کے جا فیصلہ ہوندا ہے۔ اجے وہ قبضے تے نہیں پہنچ دے تے پچھو پتہ لگدا ہے جناب انہاں موڑ سٹے لے لیا۔ ساڈا ملک تے انہاں گھومن گھیریاں دے وچ پیا ہوئے۔ اللہ اس ملک دے اوتے رحم کرے۔ لوگاں دیاں جوانیاں رول گئیاں تھانے تے کچہریاں دے وچ، ایک ایک مرلے دے رولے تے زندگی گول ہو گئی، فیصلہ کوئی نہ ہویا۔ 22 سال تک اپنے حق کے لیے کیس لڑنے والا بندہ، جب فیصلہ اس کے خلاف آیا اس نے لاہور ہائی کورٹ کی عمارت سے چھلانگ ماری، مر گیا۔ اور جب لوگ اس کے قریب گئے تو جیب میں پرچی لکھی ہوئی تھی کہ میرا حق تھا، 22 سال تک میں نے کیس لڑا، جب مجھے انصاف نہیں ملا تو مجھے یہی لگا کہ مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ وہ مر گیا۔ اب لوگ اس پہ بحث کریں گے وہ خودکشی ہے نہیں ہے، حرام کی موت ہے یا نہیں ہے، لیکن جس عدالت دے سر چڑھتے مریا ہے، اس عدالت نو کل عدالت دے وچ کھلومنا تو پمنا۔ وقت مختصر ہے، موضوع سے بات نہ ہٹ جائے۔ یہ تو صحیح کاغذ چاہتے ودے ہوندے ہو۔ اچھا اے دسو بے ملک ریاض انجے چاہتے ودا ہوندا جائیں او دا نام سنیا ہوئے؟ چلو ہور سوکھا کر دینے، تواڈے علاقے دا کوئی بڑا ذمہ دار ہوئے جی میں بیچارے قلعے آلے 2 4 5 7 قلعے آلے، اے بیچارے کاغذ چاہتے ودے ہوندے، مربے آلے انجے ودے ہوندے، انہاں دی ہر گل وکھری، انہاں دے دفتر وکھرے۔ ایک انہاں بنایا ہویا پاسپورٹ بنوان واسطے فاسٹ ٹریک، جڑے غریب غرباں شو دے فیس دے تے عمرے تے جامنا لائن اچ کھڑے، تے جڑے فاسٹ ٹریک والے بندے او بارو بار جا رہے ہیں، بنتے آ رہے ہیں، انہاں نوں پوچھن دسن والا کوئی نہیں۔ ایتھے ہر جگہ تے نظام انجے چلدا پیا ہے، کوئی حکومت چلاون والے او بندے جنہاں نوں تساں سا ووٹ دینے آئے تے کوئی آمدن فاسٹ ٹریک تے، نہ توانوں پتہ ہوندا ہے نہ سانوں پتہ ہوندا ہے، آمدن کھا پی کے واپس جا کے پتہ لگدا ہے جی انہاں چھٹیاں تے آئے ہیں ورلڈ بینک وچوں تے حکومت تواڈے اوتے کر کے اج کل واپس ورلڈ بینک دے وچ ملازم ہوندے۔ میں کہ انجے ہوندا جی میں گرمیاں دی چھٹیاں تے بال مری پھرن واسطے وگ ویندے نا، انجے بینکاں تو بندے چھٹی لائے تے آمدن، تواڈے ملک کے شاہی کرندے جی میں چھٹیاں نہیں بندے بنیندے، انجے شاہی کرندے تے اس تو بعد واپس۔ اللہ اس ملک پہ رحم فرمائے۔ عرض یہ کر رہا ہوں جو عام آدمی کی بات ہے، خاص آدمی کی وہ بات نہیں، جو عام آدمی کا لیول ہے خاص آدمی کا وہ لیول نہیں، یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے کہا۔ اور ذرا سوچو تو صحیح، جو آدمی عام طور پر رجسٹری لکھوائے، اردی نویس کے پاس جائے، پٹواری کے پاس جائے،
تحصیلدار گرداور کے پاس جائے اعتماد پٹواری پہ نہ ہو، انگوٹھا نہ لگائے اعتماد عرضی نویش پہ نہ ہو، دستخط نہ کرے جب تک اعتماد نہ ہو، آدھے مرلے کا انگوٹھا لگا کر بھی نہ دے تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں تیرا اعتماد نہ ہو، آدھے مرلے کی رجسٹری کسی سے نہ لکھوائے، میرے رب کا اعتماد نہ ہوتا تو معاویہ سے قرآن کیسے لکھوا لیتا؟ تیرا 2 مرلے دا انتقال ہوئے تے اعتماد بھولیں دے بدے ہو، تے رب دا 3 سپارے والا قرآن ہوئے تے بنا اعتماد تو لکھوا دیتا ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، قرآن اترا مصطفیٰ کے سینے پر لکھنے کے لیے، کبھی صبح کو پاک پیغمبر پکارے معاویہ، کبھی شام کو پکارے معاویہ، کبھی دن اور رات کو پکارے معاویہ، جی یا رسول اللہ میں حاضر۔ حضور فرمائیں بھئی جبرائیل قرآن لے کے آیا ہے لکھنے کے لیے، اللہ نے تجھے پسند کیا ہے۔ حضور لکھنا جانتے تھے؟ بولو۔ حضور پڑھنا جانتے تھے؟ جب لکھنا پڑھنا آپ نہ جانتے ہوں پھر اعتماد کا لیول اور بھی زیادہ ہوتا۔ اب حضور قرآن تلاوت کرتے ہیں تو سننے والوں کو صحابہ کہتے ہیں، اور صحابہ قرآن لکھتے ہیں تو پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو لکھا ہے واپس مجھے سناؤ۔ اب پاک پیغمبر نے سنایا تو سننے والے صحابہ، اب صحابہ نے سنایا تو سننے والے آقا۔ ان کی زبان سے بہتر زبان کسی کے نہیں، اور ان کے کانوں سے بہتر کان کسی کے نہیں۔ اور پھر جو کائنات میں سب سے مقدس ذات ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ اب صحابی تلاوت کر رہا ہے، استاد املا لکھا کے بچے نے پوچھ دینا کی لکھے نے، اب حضور نے قرآن لکھوا کے پوچھا ہاں کیا لکھا ہے، اب پڑھنے والا صحابی ہے، سننے والے آقا ہے۔ قرآن لکھا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ نہیں لکھ رہے جو مکہ میں پیدا ہوئے، یہ وہ نہیں لکھ رہے جو مدینہ میں پیدا ہوئے، یہ وہ لکھ رہے ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا تھا۔ اور اللہ کا انتخاب غلط ہو سکتا؟ اور اگر اللہ کا انتخاب غلط ہوتا آج قرآن بھی غلط ہوتا۔ اللہ کا انتخاب غلط ہوتا آج قرآن بھی سلامت نہ ہوتا۔ جب بھی آپ قرآن کی پہلی آیت پڑھتے ہیں نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کوئی نہیں، یہ آدھی بات ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ جبرائیل کے لانے میں شک کوئی نہیں، اور محمد کے لینے میں شک کوئی نہیں، اور صحابہ کو دینے میں شک کوئی نہیں، حضور کے لکھوانے میں شک کوئی نہیں، صحابہ کے لکھنے میں شک کوئی نہیں، اور صحابہ کے امت کو دینے میں شک کوئی نہیں۔ جس طرح لوگ محفوظ سے چلا پاک پیغمبر کے سینے تک، پاک پیغمبر سے چلا صحابہ کے قلم تک، اور صحابہ سے چلا آج اورا کی مسجد تک، یہاں سے لے کر لوگ محفوظ تک، درمیان سے صحابہ نکال دو جھوٹ رہ جائے گا۔ صحابہ درمیان میں آئیں گے تو قرآن قرآن۔ نبوت اور امت کے درمیان میں پہلا واسطہ کون ہے؟ بلند آواز سے۔ نبوت اور امت کے درمیان میں پہلا رابطہ کون ہے؟ پہلا واسطہ کون ہے؟ پہلے حضور کے شاگرد کون ہے؟ پہلے حضور کو دیکھنے والے کون ہیں؟ دیکھ کر امت کو حضور کا نقشہ بتانے والے کون ہیں؟ اگلی بات، اللہ نے چنا صحابہ کو، اللہ کے انتخاب پر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ کسی بندے کو رب کے انتخاب پر اعتراض نہیں۔ اور دوسری صحابہ کی شان یہ ہے، ایک تو رب کا انتخاب ہے، دوسری ان کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کا نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ ہاتھ چاہو جنہ جنہ سنا ہوا ہے، جزاک اللہ۔ حاجی عبدالوہاب صاحب دا کوئی خاص خادم ایتھے آ جاوے تے بندے آکھن اس بندے نے 20 سال حاجی صاحب دی خدمت کیتی ہے،
لہذا اس نو ملتے جانا. تسی ملدے باقی انہوں پوچھ دیو جی کون ہوندے ہو, ملدے باقی پوچھ دیو جی سوٹ کتھوں لیا نہیں, ملدے باقی پوچھ دیو جی کھیڑی کیڑی پائی ودے ہو نہیں. سلام کرنے لے ذہن اچھ ہکو گل ہوندی ہے حاجی صاحب دا خدمت گزار ہے, جتی کپڑا کوئی نہیں ویدھا, قوم تے قبیلہ تے رقبے کوئی نہیں پوچھدا, جس سے لے حضور دی نسبت دی گل آ جاوے پھر رنگ نہیں بکھیندے, پھر قوماں نہیں بکھیندیاں. حبشے دا کالا بلال ہوئے مصطفیٰ دے پیراں دے وچ آ جاوے, کروڑوں پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی ہومن تے تلے رہ جائے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نسبت بلال کی کس کے ساتھ ہے؟ مصطفیٰ کے ساتھ ہے. صحابہ کا احترام اس لیے بھی ضروری کہ صحابہ کی نسبت کس کے ساتھ ہے. اور سوکھی مثال دے دینا, ایک قرآن پاک چم دے ہو, چم دے ہو, کون کون چم دے؟ ماشاءاللہ. کدی کسی بندے نو ویکھیا ہے قرآن چمنے لے نال آلے اس نو آکھے ہوئے یہ تا سستا جا کپڑا ہے جنو چمدہ پہ, بندے ریل چاہ لیں دیں, ریل چاہتے سینے نال رکھ دیں. کدی کسی بندے گال کی تھی, او مولانا صاحب آئے بندے دا کام ویکھو, ککر دی, ٹالی دی, آمب دی, نیم دی, یا کسی بھی درخت دی بنی ہوئی جناب سستی جی تختی ہے تو سینے نال لاتے بدا ہویا ہے. کوئی بندہ یہ گال کردہ کیوں؟ وہ کہتے ہو بے وقوف, یہاں ٹالی ککر کی بات نہیں, یہاں نسبت قرآن کی بات ہو رہی ہے. یہاں بوسکی کرنڈی کی بات نہیں, بوسکیاں کرنڈیاں پیچھے رہ گئی, لٹھے پیچھے رہ گئے. جب نسبت قرآن سے ہو گئی بات ختم ہو گئی. یہی تو میں کہتا ہوں جب نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی, صحابہ قیامت تک آنے والے ہر مومن سے اتنا آگے چلے گئے. ساری امت کا امام ایک طرف ہو, حبشے کا کالا بلال ایک طرف ہو, ایمان وزنی ہوگا تو کالے بلال. وجہ کیا ہے؟ وجہ رنگ نہیں ہے, وجہ نسبت مصطفیٰ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جاگتی آنکھوں سے محمد کا دیدار کیا ہے. دو گلیں ہو گئیں. پہلی گل صحابہ انتخاب کس کا اور ان کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اہل بیت کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ مصطفیٰ کے ساتھ. اور تیسری وجہ صحابہ کا احترام کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے محسن ہیں. بولو, ہمارے قرآن نبی سے لینے والے کون؟ نماز نبی کی دیکھنے والے کون؟ وضو کا طریقہ نبی سے سیکھنے والے کون؟ جہاد میں پاک پیغمبر کے ساتھ جانے والے کون؟ گردنیں کٹانے والے کون؟ کبھی نہ پیچھے ہٹنے والے کون؟ ہر دم آگے بڑھنے والے کون؟ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والے کون؟ وطن چھوڑنے والے کون؟ قبیلے چھوڑنے والے کون؟ حضور سے سارے کا سارا دین سیکھنے والے کون؟ اور سیکھ کر ہم تک پہنچانے والے کون؟ محسن ہیں یا نہیں؟ 100 فٹ دا سولنگ لگ جاوے تے سیاسی بندے احسان جتائیں دن. 300 فٹ دا جناب ٹوٹا بن گیا ہے, ووٹ تا ساڑھا ہی ہے نا جی. سڑک بن گئی ہے, ووٹ تا ساڑھا ہی ہے نا جی. میں کہتا ہوں جس نے سڑک دے دی وہ محسن, جس نے سولنگ دے دیا وہ محسن, جس نے سکول دے دیا وہ محسن. اور کے لوگوں جنہوں نے قرآن دیئے وہ سب سے بڑے محسن ہے یا نہیں؟ تو میں حیرانہ سولنگ جڑا محسن دے جاوے بندے اس پیچھے پولنگ والی دیوار سیر پڑا لیں. جڑا بندہ کو چھوٹا موٹا علاقے دا کام کرا دے وے اس پیچھے بندے جناب پولنگ ایجنٹ تن مان دھن سب کچھ لا دیں دیں. ابو بکر صدیق تو بڑا محسن ہے, فاروق اعظم تو بڑا محسن ہے, عثمان غنی تو بڑا محسن ہے, علی المرتضیٰ تو بڑا محسن ہے. تساں اپنے حلقے دے وچ اپنے امیدوار دیاں تعریفاں کرتے ہو اور امیدوار اسمبلی دے وچ جا کے سب تو پہلی تقریر کیا ہے
میں اپنے حلقے کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حق نواز تیری قبر پہ کروڑوں سلام، اعظم طارق تیری قبر پہ کروڑوں سلام۔ تو نے ہمیں سیاستدانوں کو سلام کرنے کی بجائے اہل بیت کو سلام کرنے کا رنگ سکھا دیا۔ ہم اسمبلیوں میں جاتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، صحابہ اہل بیت کی نوکری کی بات کرتے ہیں، عائشہ الصدیقہ کی ناموس کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی بات کرتے ہیں، فلسطین کے مظلوموں کی بات کرتے ہیں، کشمیر کے مظلوموں کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، اپنے جنگ کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے قریب کے عرصے میں جن ایم این ایز ایم پی ایز کو ووٹ دیے، ختم نبوت کی بات آئی وہ بول رہے تھے یا خاموش تھے؟ فلسطین کی مظلومیت کی بات آئی، بول رہے تھے یا خاموش تھے؟ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے بول رہے تھے یا خاموش تھے؟ تو پھر آئندہ بھی ایسے گونگوں کو آپ کا ووٹ جائے گا؟ جو ختم نبوت کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، وہ کوٹ شاکر اور اورا کے حق کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکتا، جو فلسطین کے مظلوموں کے لیے بات نہیں کر سکتا، ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے بات نہیں کر سکتا، وہ یہاں کی محرومیوں کے ازالے کے لیے بھی بات نہیں کر سکتا۔ بندے آدھن جی فلانے بندے کو نمی پارٹی دا ٹکٹ ہے تو اس پارٹی دی گڈی بڑی چڑھی ہوئی ہے، لہذا اس نو ووٹاں پائے جاونی ہیں۔ میں بندے نو پوچھدا یہ بندہ حج تو آوے تے وڈا فرق پوندا یا ٹکٹ لے کے آوے تے وڈا فرق پوندا؟ تے جڑے حجاں نال سیدھے نہیں ہوئے وہ ٹکٹاں نال سیدھے پئے ہوندے۔ وہ مولانا صاحب دین دے نا تے بندے ووٹ تا دیندے پر دنیا داری تا ہوندی ہے۔ جی ہاں دنیا داری ہوندی ہے، بے شک ہوندی ہے۔ یہ تساں دنیا داری ویکھنی ہے، آؤ میں تانوں اپنا حلقہ جنگ بھی کھانا۔ آؤ بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے اور ساڈے دوست احباب بزرگ تشریف فرمائیں، تہاڈا جنگ چکر لگدا رہ جاندا ہو سی۔ بھائی ابراہیم، بھائی اسماعیل، ساڈے باقی دوست احباب، بھائی نواز، بھائی جاوید، بہت سارے دوست احباب بیٹھے۔ جنگ تانوں کوئی بدلے ہوئے نظر آندا پیا یا کوئی نہ؟ ہاں یہ انہاں بدلایا جنہاں دیاں ڈگریاں جیلی نکلیاں۔ الحمدللہ یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے نے بدلایا ہے۔ اچھا کچھ بندے آدھے نہیں جی ویکھو نا جی ڈی سی صاحب بڑا کام کریں دے پائیں، جنگ دے ڈی سی صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب بڑا کام کریں دے پائیں۔ میں کہ کلے مہیاں دے حلقے چ کریں دے پائیں۔ جیویں میرا حلقہ مقدہ ہے فیصلہ بار روڈ پھاٹک تو اگاں، وہ پرانا 170 سال پرانا جنگ تو اندیس نہیں جاتا۔ ایدوں میرے حلقے چو نکلو علی آباد تو اگاں چوکھے سی ایم صاحب فنڈ دے گئے۔ اے الحمدللہ اے وہ میگا پروجیکٹ تھان کہ اساں اسمبلی تو باہر بھی آ گئے ہیں تے خدمت دی مشینری ہون بھی چل دی پئی ہے۔ چل دی پئی ہے کوئی نہیں چل دی پئی؟ اگر دوے سیاسی کو فنڈ لایا ہے اومنا تے ہون اتھے ہی کوئی بلڈوزر اتھے ہی کوئی سڑک نظر آ جاوے آدھن جی ڈی سی کرائندہ پہ۔ الحمدللہ تعمیر و ترقی کا شوق رکھنے والے ڈپٹی کمشنرز کو بھی جنگ میں ہم لائے ہیں۔ صرف پٹواری اور تحصیلدار بدلوانے کے لیے تم ڈی سی لگواتے رہے۔ ہمیں پتا ہے ٹیم کیسے بنانی ہے، ہمیں پتا ہے بہتری کیسے لانی ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پہلے جنگ کے شہری حلقہ میں بہتری لائے تھے، اب سارا جنگ نیا بنے گا انشاءاللہ۔ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ساتھ رہو گے، ساتھ دو گے؟ موڑ الیکشن دے نیڑے آ کے وہ گلہ ہوں دیا جی ساڑھا تھا نا جی چونکہ پرانا گروپ چلتا پیا، گنبد خضرات ہوئی پرانا چلتا پیا، ساڑھے بڑے پرانے تعلقات ہیں بھئی ساڑھے تا گال شروع ہوندی ہے ابو بکر صدیق تو تیری اس تو پچھے شروع ہوندی ہے تے بسم اللہ۔ ان لوگوں کے ساتھ چلو جن کو خدا خوفی ہو، ان لوگوں کے ساتھ رہو جو آپ جیسے ہوں، سوکھا تو انہوں حال کر دینا۔ اتواڈے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں نا، خیر اتھے تا ماشاءاللہ گھر وڈے بھی ہوندے جیڑا تواڈا امیدوار صاحب ہوگے انہوں آکھو اتھاں ہی ساڑھے گھارج قیام فرماؤ، اتھوں بائے کے کمپین چلائینے آئے۔ ہیٹر ساڑھے کول کوئی نہیں، کولے اسا جناب جلا کے تے ہیٹنگ سسٹم گھر دا بنایا ہویا، رضائی دینے اتھاں ہی سائیں پا
گرمیاں دے وچ آویں تے انہوں نے آکھو جی نیم لگی ہوئی بڑی سونی ٹھڈی چھاں ہوندی ہے آ جو تھائیں سائیں پہ پتہ لگے بھی 10 منٹ تو بعد جی 1122 نہ آئی کھلی ہوئے تے گال کریا ہن میں رہنا تے اسمبلی چپڑنا ہی تھائی مراؤ بھائی آپ کی شناخت آپ کے نمائندوں سے ہوتی ہے آج سب چاہتے ہیں حکمران فلسطین کے لیے کردار ادا کرے چاہتے ہیں نہیں چاہتے غزہ کے مظلوموں کے لیے کردار ادا کریں سب چاہتے ہیں لیکن آ دن حکمران ڈھل لیں کہ جس ٹائم حکمراناں نو اسمبلی دے وچ پہنچاون دا تواڈے کول ٹائم آندا ہے اس ٹائم تسی اگر بیداری دا مظاہرہ کرو گے تے تواڈے نمائندیاں نو بھی احساس ہوئے گا نمائندہ اسمبلی چوں ہٹے تے انہوں پتہ ہوئے بندیاں پٹواری دا ولدہ پیچھے لینا ہے بندے ایس ایچ او دا ولدہ پیچھے لینا ہے بندیاں تھانہ کچہری دا ولدہ پیچھے لینا ہے بندیاں پہلے ایک گال پوچھنی ہے ہاں بھائی وہ جڑی حضور دی بیٹی عافیہ صدیقی جیل وچ رو رہی ہے اس واسطے تیری منہ زبان کوئی نہ آئی غیرت مند قوموں کے تقاضے ہوتے ہیں کہتے جی میکڈونلڈ کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا تو کیسے جئیں گے ایسے بے غیرت مسلمانوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے حضور کا امتی وہ ہے جو کہتا ہے میں فاقے برداشت کر سکتا ہوں میں بھوک برداشت کر سکتا ہوں محمد کی آبرو پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا ایسے غیرت مند خود بھی بنے اور ایسے غیرت مند نمائندوں کو بھی اسمبلی میں پہنچائیں محنت کرو گے کوشش کرو گے دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں عزم کے ساتھ کھڑے رہو گے ناموس رسالت کے ساتھ کھڑے رہو گے ختم نبوت کے ساتھ کھڑے رہو گے اہل بیت و اصحاب کی تقدیس کے ساتھ کھڑے رہو گے پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ بنانے کے لیے بیدار رہو گے پاکستان کی تعمیر و ترقی کی بات کرو گے اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بچوں کی دستار بندی ہے تشریف رکھیں ان بچوں کی دستار بندی کے بعد دعا ہوگی پھر جائیں کیا نام ہے حافظ محمد طفیل حافظ محمد طفیل ماشاءاللہ سب پڑھو بھئی ماشاءاللہ بسم اللہ اس کے والد کی حافظ تھا فوت ہو گئے ماشاءاللہ اللہ آپ کے والد کے درجے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی آلہ واصحابہ اجمعین الہ العالمین جلسے کو دربار عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما اس بچے کو قرآن مجید کا داعی بنا قرآن کا عالم بنا ان کے اساتذہ کو جلسہ منتظمین کو بہترین بدلہ عطا فرما اس کے مرحوم والد کے درجات بلند فرما پاکستان کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی سازشوں سے حفاظت فرما مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما کشمیریوں کی مدد فرما قوم کی بیٹی عافیہ کو رہائی نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین